اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آج چونکہ جمعہ ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور ہمارا چونکہ لیڈیز گروپ ہے، لیڈیز لیگ، تو اس سے میرا دل کیا کہ آج کچھ اسپیشل ہو جائے، اور آج جو ہے میں آپ کو سورہ نساء کی جو ہے وہ اس میں چونکہ عورتوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں، تو اس کی صرف تمہید باندھ کر ایک چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ ایک تو یہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ 24 رکوع اور 176 جو ہے وہ اس کی آیات ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نساء جو ہے وہ کہتے ہیں عورت کو، اور اس سورے میں ویسے تو اور بھی صورتیں ہیں جن میں عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن سورہ نساء جو ہے وہ خاص طور سے عورتوں سے متعلق ہے۔ روزمرہ کی بیس پہ جو عورتوں کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، ان کے حقوق، ان کے فرائض سے متعلق اس صورت میں بیان کیا گیا ہے تفصیل سے، لہٰذا اس سورے کا نام سورہ نساء ہے۔ یہ جو ہے ایک ایمان افروز سورہ ہے اور ایک پرامن معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کا اثر ہمارے سینے میں، ہمارے دل و دماغ میں اترتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا اثر ہمارے اندر ہوتا رہتا ہے۔ اب چونکہ سورہ نساء عورتوں سے متعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے عورتوں کی جو کچھ اقسام ہیں اس کا اس سورہ میں ذکر ہوا ہے، نیک عورتوں کا، بدکار عورتوں کا، گنہگار عورتوں کا، ٹھیک ہے؟ تو آج دیکھیں کہ ہم کن عورتوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہوں گی کہ وہ عورتیں جو اپنے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، وہ جیسے بھی رکھے، جیسے رکھے، مطلب میں ظلم اور اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، ایک نیوٹرل وے میں جیسے بھی رکھیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، ان کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ گاڑی کا اگر ایک پہیہ بھی خراب ہے یا پنچر ہے تو آف کورس وہ گاڑی صحیح سے نہیں چل سکتی، تو بجائے اس کی کہ گاڑی دھکے مار کے یا خراب طریقے سے چلیں یا رک جائے، تو اٹس بیٹر کہ ہر ٹائر جو ہے اس کا صحیح ہو بالکل، تاکہ گاڑی پرامن طریقے سے اچھے طریقے سے چل سکے، وہ روڈ والی گاڑی نہیں، گھر کی گاڑی چل سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے متعلق میں آپ میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ہمارے تھے ایک شیخ انصاری، ٹھیک ہے؟ وہ بڑے ایک مراجع رہے ہیں اپنے دور کے، تو شیخ انصاری اب چونکہ عورتیں ہیں، ہمارے پاس بھی دل ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے دنیاوی چیزیں پہننے کا، بننے سنورنے کا، ہر عورت کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ شیخ انصاری جو کہ مراجع تھے، اور تو ان کی جو زوجہ تھی، ان کا جو ہے ان کی سہیلی کی شادی تھی، تو انہوں نے ایک دن اپنے جو ہے وہ شوہر سے کہا کہ آپ جو ہے میری سہیلی کی شادی ہے اور مجھے جو ہے وہ کچھ زیور پہننا ہے، میرا دل کر رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ مجھے سونے کے کنگن دلا کے دے۔ اب کچھ روایت میں وہ سونے کی چوڑیاں لکھا گیا ہے، سونے کی کہیں پہ کنگن لکھا گیا، اینی ہاؤ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ انہوں نے وہ خواہش کی، مانگا اپنے شوہر سے، تو کہہ رہے تمہیں پتہ تو ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لا کے دوں؟ تو کہا کہ نہیں میں خوشی جانتی، اب تو جب بات کرو بس یہی ہوتا ہے پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں، وہی جو عموماً ہم لڑا کرتی ہیں اپنے شوہر سے۔ تو میں کہا کہ کیسے ممکن ہو، میں کیا کروں؟ تو کہ نہیں ہے، آپ رک جاؤ۔ اچھا، یہ جو شیخ انصاری ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو جرابیں ہوتی تھی سردیوں کے لیے اس کو بنایا کرتے تھے، پھر جب سردی کا موسم آتا تھا تو وہ پھر جا کے ایک ساتھ اس کو بیچا کرتے تھے، اور پھر اس سے جو پیسے آتے تھے وہ اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ تو جیسے شیخ انصاری نے کہا کہ 2 مہینے رک جاؤ، ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے اور یہ مال جو ہے وہ بکے گا، تو جو پیسے آئیں گے میں دلا دوں گا۔ تو کہنے لگی نہیں میں نہیں صبر کر رہی بھائی، 2 مہینے مجھے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کروں، کیسے کروں، ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ تو ان کی زوجہ نے کہا چلیں میں آپ کو ایک راستہ دکھاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو یہ خمس کے، زکوٰۃ کے پیسے یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام میں قرض لینے کی تو کوئی منع نہیں ہے، تو آپ ایک کام کریں قرض لے لیں ابھی، اور جب 2 مہینے بعد آپ کے پیسے آ جائیں تو آپ اسے اتار دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور کو یہ تھوڑا سا دل میں سوچا کہ ہاں واقعی قرض لینے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا وہ گئے اپنے جہاں ان کا دفتر تھا وہاں پہ، اور جا کے بیٹھے، سارے پیسے جو ہے وہ گنے تو اتنے تھے کہ ان کے کنگن آ جاتے، لیکن جیسے ہی پیسے نکالنے لگے ایک دم سے جن لوگوں کے اندر ان کی ایمان کی طاقت ہو، جن کے اندر معرفت النفس ہو،
تو دیکھیں اللہ ان کو کیسے بچاتا ہے. تو جیسے وہ پیسے نکالنے لگے اچانک ان کے دل میں ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شیخ انصاری رک جاؤ, تم نے قرض لے لیا ٹھیک ہے, اگر تم قرض لیتے ہو اور اگر کل کو مر جاتے ہو تو کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے پیچھے سے تمہارا قرض اتارے گی؟ تو ایک دم سے وہی میں ذرا مزاحیہ لہجے میں کہوں گی کہ ایک دم شیخ انصاری نے دل میں سوچا کہ نہیں میری بیوی ہے, میں تو اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں اتارے گی, ٹھیک ہے نا. تو پھر ایک دم دل میں خیال آیا کہ جو عورت یا ہماری بیوی اگر یہ 2 مہینے کے لیے صبر نہیں کر سکتی تو وہ کیا کچھ بعید ہے کہ وہ جو تمہارے مرنے کے بعد یہ قرض نہیں اتارے گی, تو اس چیز کی گارنٹی تو نہیں ہے, اور عذاب تو تمہیں ہوگا. تو کہا چلی وہ رکھ دیے اور واپس ادھر بیوی گھر میں خوش ہے کہ میرے شوہر جو ہے وہ پیسے لینے گئے ہیں. اچھا وہ آتے ہیں دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے تو وہ کھولتے ہیں, کیا پیسے لائے شیخ انصاری؟ تو کہا میں نہیں لایا. بولے کیوں نہیں لائے؟ بولے بس میں ایک وجہ سے رک گیا ہوں, ایک سوال جو ہے وہ میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. میں جو ہوں پیسے چلو لے آتا ہوں, لیکن مجھے اس بات کا جواب دو کہ اگر میں یہ قرض اٹھا لیتا ہوں اور کل کو میرا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا تم اس بات کی ذمہ داری لیتی ہو کہ میرے پیچھے میرا قرض اتارو گی؟ ٹھیک ہے. اب مہاراجے کی بیوی تھی, قاعدے قانون تو ظاہر سی بات ان کو پتہ تھے. کچھ دل میں خیال آیا, خاموش ہو گئی, کوئی جواب نہ دیا. ٹھیک ہے. اب شیخ انصاری کہتے ہیں مطلب صبر کر گئی, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ تو یہ اس عورت کا جو ہے ان کی بیوی کا تعلق صبر کرنے والے عورتوں میں بھی آ گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ میں رات میں سو گیا, صبح اٹھا تو دروازے پہ کوئی دق الباب ہوا, دروازہ کھولا تو دیکھا میرا ایک شاگرد آیا ہے. شاگرد کہتا ہے کہ استاد جی میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں. بولے کیوں, کیا ہوا؟ مطلب بس مجھے اس خواب کی جو ہے وہ تعبیر بتا دیں آپ. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ تو کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ہے اور شیطان کے ہاتھ میں کوئی سینکڑوں رسیاں ہیں, اس کے ہاتھ میں سینکڑوں رسیاں ہیں, اور کچھ رسیاں جو ہے وہ پتلی ہے, کچھ موٹی ہے, کچھ اس نے بالکل ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے. اور وہ کہیں گے نا کہ کچھ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ شیطان کو کچھ ڈھیل دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, صرف وہ ہلکا سا پکڑا ہوا ہے, وہ تو آگے آگے خود ہی جائے جا رہے ہیں. تو وہ شیطان کسی کو جھٹکے دے رہا ہے, کسی کو بالکل ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے, کسی کو ٹائٹ سے کھینچ کے پکڑا ہوا ہے. مطلب وہ جس طریقے کا ایمان اس طریقے کا کنٹرول, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کر رہا ہے. اب اچانک میں نے دیکھا کہ ان رسیوں میں ایک اتنا موٹا رسہ تھا. اب جب وہ میں نے دیکھتے دیکھا کہ اتنا موٹا رسہ کس کے آگے آگے دیکھا تو استاد جی وہ رسہ جو آپ کی گردن میں تھا وہ, اور وہ شیطان بڑے ٹائٹ سے اس کو کھینچے جا رہا. اچانک وہ رسہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا تاثیر, اس کی جو ہے وہ تعبیر کیا ہے؟ تو شیخ انصاری نے بڑے ہنستے ہوئے لہجے میں, مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا کہ ہاں بیگم نے تو مجھے بھیج ہی دیا تھا, بس وہ تو میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح اگر ہمارا جو ہے وہ معرفت النفس ہو تو اللہ ہمیں بچا لیتا ہے. پلس ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم واقعی میں ایسی عورتیں بنیں, ایسی خواہش کریں جو ہمارے شوہر خوشی خوشی پوری کر سکے. ان کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی نہ کہ ناجائز باتیں برداشت کریں, اچھا یہ بھی نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ مانا کہ شوہر کے حقوق ہم سے اوپر ہیں, عورت کے بھی حقوق اپنی جگہ ہیں, دونوں کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, لیکن پھر بھی جو گھر کا سربراہ ہے پروردگار عالم نے وہ مرد ہی کو قرار دیا ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بھائی کی صورت میں ہو یا شوہر کی صورت میں ہو, ٹھیک ہے. تو بس یہی آج کا پیغام ہے کہ اگر کوئی ایسی ہیں ہم میں خواتین جو ایسی بیجا خواہش کرتی ہیں, ہاں اگر شوہر کے پاس ہے تو بیلن کو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے, بٹ نہیں ہے تو بس اتنا دے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں, خوشی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے, ہر حال میں خوش رہنا سیکھیں. ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو جمعہ مبارک, اور اپنی آج خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.